ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج عملیات کی یہ نشست ہے اور آپ احباب نے پچھلے چلے جو ہے وہ مکمل کیے اور نیا چلہ کے لیے وظائف کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج جو آپ کو چلہ بتانا ہے وہ قرآن حکیم کی وہ طاقتور ترین آیت کریمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ استہزاء کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کے بارے میں لب کشائی کرتے تھے مجمع کے اندر انفرادی اجتماعی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کرنے والے 5 بڑے دشمنوں کو خود جو ہے عبرتناک انجام میں پہنچایا، اور باقاعدہ طور پہ اس بات کو طبرانی نے، بیہقی نے اور ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور تفسیر روح المعانی اور امام قرطبی نے اس آیت پر بہترین جو ہے تشریح لکھی ہے۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ جب آپ کا مذاق کافر اڑا رہے ہوں اور آپ کو پست اور ذلیل کرنے کے لیے وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہوں، یا اپنے یا پرائے آپ کو حق راہ سے روک رہے ہوں، تو آپ ایک کام کریں، دوسرا کام اللہ خود کرے گا۔ اللہ نے پہلی آیت میں پیغمبر کو اس کام کی تلقین فرمائی، اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، پست و ذلیل کرنے کی کوششیں کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے خود سرشار کیا۔ تو امام قرطبی کا زمانہ بڑا صعوبتوں کا تھا، اور آپ نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں مفسرین میں شاید ہی کسی مفسر نے ایسے تکلیف اٹھائی ہو۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر یہ جو ہمارا زمانہ ہے، یہ دور ہے، اس دور کے اندر ہمیں تفسیر قرطبی کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج وظیفہ بھی پرانی مضبوط ایک آیت کا ہے، اور ہمارے پاس مخدوم القرہ، شیخ القرہ اور حضرت مولانا شبیر رحیمی حافظ اللہ تعالی جو مدینہ منورہ میں مقیم ہیں نصف صدی سے، اور قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد القرات تھے، ان کے خادم رہے، خدمت میں رہے، اور ان کے ساتھ بڑے لمحات مسجد نبوی میں گزارے۔ آج بھی مسجد نبوی کے پڑوس ہی میں مسجد میں امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر نصف صدی سے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، اور اہل حق کے ترجمان ہیں۔ تو ہماری سعادت ہے، آپ احباب کی سعادت ہے کہ وہ تشریف فرما ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، لیکن بڑی محبت سے کہا کہ میں بیٹھوں گا۔ ان کا بیٹھنا ہمارے لیے تقویت ہے، ہمارے لیے ایمانی اعمالی تقویت کا باعث ہے۔ تو وظیفہ آپ کو اس لیے اتنا مضبوط دینے لگا ہوں کہ آج اس دور کے اندر دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، قرآن پاک کو لے کر چلنے والوں کو کمزور، قرآن کی تبلیغ کرنے والوں کو کمزور، قرآنی اعمال کرنے والوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ میں اور طرف نہیں جاتا، میں آپ کو آپ کی جو ضرورت کی چیز ہے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ایک بندہ شیطانی عمل کرنے والا ہو اور ایک طرف قرآنی عمل کرنے والا ہو، تو بندہ قرآنی عمل والے کو کمزور سمجھے گا عام بندہ، اور شیطانی عمل والے کو کیا سمجھے گا؟ طاقتور۔ اور جی جادو کا توڑ تو جادو سے ہوتا ہے، اور ان جادوگروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ شیطان لوگوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ تو بس قرآن ہی جانتے ہیں نا۔ قرآن اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل کیا۔ 5 بڑے دشمن تھے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی لکھتے ہیں کہ شعب الایمان کے اندر کہ 5 بڑے دشمن تھے۔ ایک ولید بن مغیرہ جو سب کا سردار تھا، اور دوسرا عاص بن وائل سہمی، اور تیسرا اسود بن مطلب، اور چوتھا اسود بن عبد یغوث، اور 5واں حارث۔ اچھا، حارث اور یہ 5 لوگ اتنے بدبخت تھے کہ ان میں سے ایک اسود بن یغوث اور عبد المطلب کو، اسود بن مطلب جو تھا اس کو تو ہمارے نبی نے بددعا بھی دی، اللہ تجھے اندھا کر دے۔ اتنی استہزاء، گالیاں، بدتمیزیاں۔ آج دین والوں سے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ سوچ لیں کہ ہماری نسبت تو سرکار مدینہ کے ساتھ ہے۔ اس زمانے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے جیسے آج آپ کو گلیوں محلوں میں ملیں گے، انداز ایک ہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے اتنے بے ادب تھے یہ لوگ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعائیں بھی کی ہے، کسی کے لیے بددعا زیادہ نہیں کی لیکن ان کے لیے کی ہے۔ یہ 5 کا گروہ تھا، اور ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 15 لوگ تھے، 5 بڑے تھے، ان میں 10 اس کے چمچے تھے، اور ولید بن مغیرہ ان کا سردار تھا۔ اب یہ 15 لوگ ہوں یا 5 ہوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کی باتیں، ان کے وار بہت زیادہ بھاری ہونے لگے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چرب زبانی، بدتمیزی، گلی سے گزرتے تو وہ باتیں کرتے، عجیب بدتمیزیاں کرتے۔ اچھا، آپ نے اتنا یہ چیز نہیں دیکھی، لیکن اگر آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے، تو اس پنجاب کے اندر تبلیغی جماعت کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں ہوتی تھی یا نہیں؟ مجھے اس علاقے کی یاد ہے، جس علاقے میں میں بیٹھا ہوا ہوں، آج الحمدللہ پورا علاقہ ہمارے ساتھ عزت سے ملتا ہے، آتا ہے۔ جب یہاں میں آیا تو ہمیں گلیوں سے گزرتے ہوئے مذاق کرتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے، بچے بھی، ان کا ذہن بنایا گیا تھا کہ یہ وہابی ہیں۔ تو میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں کیا حال تھا۔ ہم نے پنجاب میں تبلیغ میں جا کر دیکھا، 40 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، 35 سال پیچھے، تو آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے، مذاق، ہوٹنگ، طنز اور ایسے نشتر، ایسے غلط الفاظ، ہمارے نبی چپ کر کے گزر جاتے، لیکن اندر تو ٹوٹتا ہے۔ اب یہ آپ اگر کام کر رہے ہیں نا، اور آپ کو کوئی استہزاء کر رہا ہے، اس آیت سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے کسی کا وار نہیں کسی پہ کرنا، بس یہ آیت پڑھنا ہے۔ وار کون کرے گا؟ یہ آیت میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کے پیچھے بہتان باندھ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، آپ سے نعمتیں چھنوانا چاہتا ہے، آپ نے مقابلہ نہیں کرنا، یاد رکھنا ہے، جواب نہیں دینا کسی کو، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ نے بیٹھ کے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ 7 دن بھی پڑھ لیں گے نا، عام بندہ 7 دن، اللہ 7 دن میں دکھا دے گا اس کی پستیاں۔ یہ آزمایا ہوا میرا مضبوط ترین عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حد سے زیادہ ہوئے تو اللہ نے اس وقت ایک آیت نازل فرمائی، سورہ حجر کی آیت نمبر 94، فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ، میرے پیغمبر آپ وہ کام کریں جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ جو آپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں
اور آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ قرآن کا میسج، وہ قرآن پاک کا پیغام۔ میرے پیغمبر آپ پہ قرآن پاک اتر رہا ہے، آپ اس محنت کو کریں، لوگوں تک کلام اللہ پہنچائیں۔ اب آپ سارے کیا لے کر جانے والے ہیں؟ یا کوئی چھوٹے موٹے کمزور اور ویسے ہی گلیوں محلوں سے اٹھائے ہوئے وظیفے نہیں لینے آئے، آپ کو اللہ کا قرآن بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو پیغمبر کو جو آرڈر ہوا وہی آرڈر ہمیں ہے، ہم بھی پیغمبر پہ نازل کردہ قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اس کا میسج آگے کنوے کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر، میرے پیغمبر جو آپ کو آرڈر ہے نا، امر ہے، آپ وہ کریں۔ وَأَعْرِضْ، اعراض کریں، کس سے؟ ان مشرکین سے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین جو باتیں کر رہے ہیں، یہ بتوں کے پجاری، یہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنے والے، اللہ کے غیر کے آگے جا کے سر جھکانے والے، اللہ کے غیر دروں پہ جا کے حاجت روائی کا یقین رکھنے والے، ان کو کیا پتا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان مشرکین۔ اب یہ آیت اتری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، ہمارے نبی نے پاؤں رکاب میں رکھا، دوسرا پاؤں آپ اوپر رکھنے نہیں، آپ کھڑے تھے۔ ایک مشرک جو تھا، تفسیر کبیر میں لکھا کہ مشرک نے پیر رکھا اپنا رکاب میں، ہمارے نبی پہ قرآن اترا، آپ نے کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اگلی آیت جب آپ نے پڑھی نا، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جب یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا، مشرک نے دوسرا پیر اوپر رکھنے کے لیے اٹھایا تھا، دھڑم سے زمین پر گرا، اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہی مر گیا۔ کہنے لگا او اتنی سخت آیت، اب ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی ہیبت کو وہ سمجھ گیا، عربی تھا نا، حضرت مدینہ سے آئے ہیں، مدینہ والے عربی جانتے ہیں، ان کو گہرائی کا پتہ ہے آیت کی۔ عجم کو کیا پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے، انا کفیناک، اللہ اتنا سخت جملہ، ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان کے بارے میں۔ مستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کو نشانہ بناتے ہیں ہر وقت۔ آج میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی کسی کو لے کر تھوڑے دن نشانہ بناتا ہے، پھر پیچھے آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی کے ساتھ جب یہ شروع ہوا تو میں نے حضرت کو میسج کیا، میں نے کہا حضرت یہ آیت آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت نے آگے سے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بر وقت بہترین آیت آپ نے نکال کے بھیجی ہے۔ میں نے کہا بس استہزاء کرنے والوں کو آپ نے دیکھنا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں خاموشی کا حکم ہے، مقابلے کا نہیں۔ مقابلہ پھر آپ کرتے رہیں گے، آپ ڈاؤن ہو جائیں گے، مشن پہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ مقابلہ اس کے ذات کو کرنے دیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اب یہ آیت اتری تو حضور علیہ السلام طواف کر رہے تھے، امام بیہقی لکھتے ہیں، میں ساتھ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ کچی بات نہیں کر رہا، یوں مطاف میں کھڑے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابن عساکر نے بھی لکھا اس کو اپنی تاریخ کے اندر، کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ یہ بندہ کیسا ہے؟ ولید کی طرف اشارہ کیا کہ بڑا بدبخت آدمی ہے، برا آدمی ہے، کہا پھر اس کو انجام تک پہنچا دیں، اللہ اس کو سزا دے، اللہ کافی ہے آپ کے لیے۔ تو اب دیکھیے گا آپ کی گواہی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل نے یوں اس کی طرف اشارہ کیا، اس کے پاؤں کی طرف، یہ نیچے جو پاؤں ہے، پنڈلی اس کی، پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑا متکبر آدمی تھا ولید بن مغیرہ، بہت متکبر۔ آج لوگ بڑے غرور والے چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا یہ سبق ہے۔ اور اپنا وہ دھوتی باندھتا تھا اور ایسے زمین پہ گھسٹتی جاتی تھی ریشم کی، اور یوں چلتا تھا جیسے بہت بڑا کوئی آ رہا ہے فن خان،
اب وہ ایک طرف جا رہا تھا ایک دن، تو ایک خزائی قبیلے کا بندہ تھا، وہ اپنے تیروں کو سیدھا کر رہا تھا، اس کی نوکیں جو ان کی نوک ہے وہ یوں سیدھا کر رہا تھا، وہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے تیر پڑے تھے، وہ سیدھا کر رہا تھا، یوں رکھ رہا تھا، تو ڈھیر لگا ہوا تھا ایک جگہ کسی بوری کے اندر، کپڑے کے اندر تیر، تو اس کی تہبند جو ہے وہاں اٹک گیا تیر کی نوک کے ساتھ، تو ایسا مغرور تھا کہ نیچے ہو کر تیر کے جو نوک ہے اس سے تہبند کو کھینچ کے باہر نکال لیتا، بس بات ختم تھی، لیکن غرور میں آ کے یوں پیر مارا کہ پاؤں سے پیچھے کروں، تو وہ تیر تھا، کوئی اس کا نوکر تو نہیں تھا، اب وہ لوہے کا تیر جو ہے نا اس کی پنڈلی میں جا کے چبھ گیا، اور ایسے چیخا، او یہ کیا ہو گیا، بس وہی زخم اتنا بڑا کہ چند گھنٹوں کے بعد چیختے چیختے وہیں مر گیا۔ پہلا دشمن رسول کس نے پکڑا؟ دوسرا عاص بن وائل سہمی، بہت بدبخت تھا، گالیاں دیتا تھا، بہت بدبختی کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کو اندھا کر دے۔ اب اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، اور بعض میں ہے کہ اس کو آپ نے، جبرائیل نے پوچھا یہ بندہ کیسا ہے، کہا یہ بہت برا آدمی ہے، کہا بس ٹھیک ہے اس کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے کی طرف اشارہ کیا، نیچے جو یہ نیچے جگہ ہے، یوں اشارہ کیا، وہ ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑا عام سا پڑا ہوا تھا، تو اس نے کپڑے کے اوپر درخت کے نیچے کپڑا پڑا تھا، پیر رکھا، ایسے کوئی چیز چبھی اسے کہ اس نے چیخ ماری کہ یہ کانٹا، سارے کپڑا چیک کیا کوئی کانٹا نہیں تھا، لیکن اس کا پیر پھولتے پھولتے اونٹ کی گردن جیسا ہو گیا، اور یہ نعرے لگاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے مجھے مار دیا۔ پھر اسود بن مطلب، اس کو آپ نے بددعا دی، اللہ تجھے اندھا کر دے، اور وہ از جبرائیل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، تو وہ جب گیا ایک مرتبہ اپنے بندے کے نوکر کے ساتھ درخت کے پاس، دو روایتیں ہیں، ایک دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی، دوسری ابو نعیم اصفہانی، ایک جگہ کہا کہ پتہ اس کی آنکھوں میں مارا از جبرائیل نے، دوسری میں ہے کہ وہ درخت کے پاس گیا تو اس پہ ایسے جنات جیسے آ جاتے نا، دورہ پڑتا ہے، کہ وہ دورہ پڑا کہ وہ درخت سے اپنا سر مارنے لگا، اور سر مارتے ہوئے کہتا تھا بچاؤ بچاؤ، سر بھی مار رہا تھا۔ اب وہ نوکر کہتا ہے جی یہ تو خود سر مار رہا ہے اور بچاؤ بچاؤ بھی کہہ رہا ہے، تو پھر فرشتوں نے اس کا سر مارا ایسے کہ آخر میں یہ جملے کہتا ہوا مرا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے مار دیا تھا۔ عبد یغوث یہ ہمارے نبی کے ماموں کا بیٹا تھا، لیکن بڑا بدبخت تھا، بد اخلاق، گالیاں دینا دی، تو ہمارے نبی سے جبرائیل نے پوچھا، یہ کہا میرے ماموں کا بیٹا ہے لیکن بڑا بدبخت ہے۔ آپ نے کہا بس اس کی سمجھ آ گئی ہمیں۔ اب اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک پھوڑے نے مارا، حارث کو بھی، اچھا اس نے جا کے کوئی چیز کھائی، اب وہ باہر نکلا، لو لگ گئی، گھر جا کے کوئی چیز کھائی، پیٹ جاری ہو گیا، اسی طرح پیٹ جاری ہو کر مر گیا۔ حارث جو تھا وہ بھی ایسے ہی، اس کو جو ہے مچھلی کھائی، نمکین، پانی مانگتے، پانی پی وہ بھی مر گیا۔ 5 آدمیوں کو اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، ان مزاح کرنے والوں کا انجام آپ دیکھیں گے، میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوں۔ اس آیت اترنے کے بعد دشمنان رسول، بغض رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حسد کینہ رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے ان ساروں کو لپیٹ لیا اس آیت کے بعد۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے بعد کوئی گستاخ رسول مکہ کے سرزمین پہ زندہ نہیں بچا، اللہ نے چن کے ان کو ختم کیا۔ پھر جو مدینے میں پیدا ہوئے تو ان کو صحابہ نے ختم کیا،
تو اب یہ چیز پتہ چل گئی کہ اس آیت میں بڑی طاقت ہے، طاقت۔ آپ حصار اپنا جو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف بھی بولیں گے، بعض لوگ تو چلو ویسے خلاف بول لینا، حسد کرنا چھوٹا موٹا تو چلتا ہے، لیکن ایک ہے کہ پیچھے پڑ جانا، پست اور ذلیل کرنا، بالکل ختم کرنے کی کوشش کرنا اور غلط پروپیگنڈے کرنا اور آپ کو نقصان پہنچانا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، چلے جائیں، اس سارے معاملات کے لیے یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جائیں، تو آپ نے اس چلے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ 95 آیت ہے سورہ حجر کی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ آیت کریمہ ایک، اور پڑھنی 1000 بار روز ہے۔ پڑھ لیں گے؟ کون جو ہے نہیں پڑھ سکے گا وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، نہیں پڑھ سکیں گے تو ان کے ساتھ کیسے مضبوط مدد آئے گی؟ پڑھنا تو آپ کو ہی پڑے گا، یہ تو ہمت کرنی پڑے گی، بشک عصر کے بعد شروع کر دیں، چاہے مغرب کے بعد شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ مغرب کے بعد شروع کریں، فجر تک بہت ٹائم ہے، راتیں لمبی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے، چونکہ آپ نے اس کو 40,000 پورا کرنا ہے، 40، پھر عامل اس کے بنیں گے آپ۔ عام بندے اس کو 313 بار پڑھیں بس 7 دن تک، عام بندوں کے لیے، اور جو عامل مضبوط بننا چاہتا ہے تو وہ 40 دن پڑھے گا۔ ابھی چاند نیا نکلا، جیسے ہی نکلے تو شروع کر دیں اور 40 دن پورے کریں، پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 40 دن کے بعد آپ کے پیچھے لگنے والا خود ہی ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا، پتنگوں کی طرح جو لائٹ پہ مرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ جدھر جائیں گے آپ ہی ہوں گے۔ لیکن اس آیت کی طاقت بہت ہے، یہ آیت اتری، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر ہو گئے، اپنے مشن میں لگ گئے توحید و سنت کی۔ آپ اپنے کام قرآن و سنت کی تبلیغ وظائف میں لگے رہیں، مخلوق خدا کو قرآن پاک سے جوڑتے رہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سب چھوڑ دیں، بس ایک آیت پڑھیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ عام جو مرد عورتیں ہیں وہ پڑھیں، جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں کسی عورت مرد کو بھی پریشانی ہے، خاندان برادری میں، محلے میں، ملک میں، ادھر ادھر کہیں بھی، یہ معاملہ تو ہر جگہ پیش آ رہا ہے، علماء کو بھی، طلباء کو بھی، دین کا کام کرنے والوں کو بھی، اور اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کریں، اللہ کی طاقت آپ کو محسوس ہوگی۔ اس آیت میں دیکھیے 5 بندے مکہ کی سرزمین میں اللہ نے ان کو کس طرح نیست و نابود کیا، ہمارے نبی نے کچھ نہیں بولا ان کے لیے۔ تو آپ اس چلے کو اختیار کریں، اس کو روز پڑھیں، اور بعد میں پھر آپ اس کو روزانہ 33 ٹائم 33 بار بھی پڑھتے رہیں، بہت ہے آپ۔ جب کوئی بہت تنگ کرے تو بیٹھ جائیں، 1000 بار پڑھ کے ایک دن ہی وظیفہ کر کے دعا کریں گے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی بہت تنگ کرے، اور اس دور میں تنگ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، تو آپ کو فری میں ملیں گے اور ہر طرف سے ملیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انس اور جن، سب کے لیے یہ آیت کفا ہے۔ یہ خالی انسان نہیں، جنات کے لیے بھی، اور اس پر دلائل ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ، میں نے 2 جمعے پڑھائے ہیں جنات پر، ان میں بتایا ہے کہ مدینے میں جنات کو کیسے پکڑا اللہ نے حضور علیہ السلام کے دفاع کے لیے۔ تو خود نظام چلتا ہے، آپ کے بارے میں جو سوچے گا وہ خود گرفت میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا نا اِنَّا كَفَيْنَاكَ، کون آپ کے لیے کافی ہے؟ آپ سے مذاق کرنے والا۔ تو اس لیے یہ مضبوط ترین عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ نے اس کو 40 دن پڑھنا ہے، اور روز پڑھ کے
اول آخر اس کے 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں اور پھر اس کی طاقت کو بھی سامنے رکھیں. پچھلی آیت میں اللہ نے جو آرڈر دیا اس کو بھی سامنے رکھیں، زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق لائیں، پھر اللہ کافی ہے. اور اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ اب حسبنا اللہ نعم الوکیل تو ہم پڑھتے ہیں، اور اس طرح کے جملے وکفا باللہ علیما، وکفا باللہ وکیلا، بہت سی آیات ہیں کفایت کی، لیکن اس میں تو اللہ نے کھول کے کہا آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں. تو یہ امام قرطبی کی تفسیر بھی آپ پڑھیں، اس آیت کو آپ کو سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ العزیز اس کی تاثیر اور طاقت بھی ملے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک